جان علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر فرما رہے تھے۔ جنگلوں سے جب گزرنے لگے، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس جنگل میں میرے علاوہ بھی کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وحوش و طیور، پرند و درند کو حکم دیا کہ تم سب میرے ذکر کی آواز کو بلند کرو، تم سب میرے ذکر کی آواز کو بلند کرو۔ درند و پرند جب اللہ کا ذکر کی آواز کو بلند کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سماعت کرتے ہوئے سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کیا، مولا زمین کے نیچے بھی کوئی ہے تیرا ذکر کرنے والا؟ تو رب قدیر کی طرف سے حکم ہوا، اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنے عصا کو زمین پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو زمین پر مارا تو زمین شک ہو گئی اور جوش مارتا ہوا پانی باہر آیا۔ پھر حکم ہوا اپنے عصا مبارکہ کو اس پانی پر مارو۔ تو جب پانی پر مارا تو ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ پھر حکم ہوا اپنے عصا کو مارو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اس پتھر پر مارا تو ایک سبز جانور نکلا، ایک سبز جانور کیڑا نکلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے جانور یہ بتا کہ تمہاری پیدائش کا زمانہ کتنا دن ہو گیا؟ تو وہ کیڑا عرض کیا، وہ جانور عرض کرتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام میرے پیدائش کی زمانہ 300 برس ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ تو وہ سب جانور عرض کرتا ہے، اے موسیٰ اللہ کا ذکر سے بہتر کون سا کام اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر سے بہتر کون سا کام اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے دن میں 2 مرتبہ پانی پینے کے لیے دیتا ہے، لیکن میں اس خوف سے نہیں پیتا، میں اس ڈر سے نہیں پیتا کہ کہیں پانی کے قریب میرا منہ چلا جائے اور میں ذکر الہی سے غافل ہو جاؤں اور پانی پینے کے درمیان میں کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا جانور کو، تو جانور ایک پتھر کے اندر چلا گیا، پتھر پانی کے اندر چلا گیا، پانی زمین کے اندر چلا گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے علاوہ بھی اس خاک گیتی میں زمین کے اوپر بھی رہنے والے کو بھی ذکر کرنے کو حکم دیا ہے اور زمین کے اندر رہنے والا کو بھی حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں جو رب قدیر کے ذکر الہی سے دور ہیں۔ دوستو رب قدیر سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور خوف الہی پیدا کرو، اور جب خوف الہی پیدا ہوگا تو اپنے دل میں بسا لو، اپنے ذہن میں یہ نشی کر لو کہ مجھے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین سکون اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی یاد کر کے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، اسی وقت دل کو چین و سکون ملتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج زمانے کے اعتبار سے
دیکھا جائے ہمارے نوجوان معاشرے کے اعتبار سے نہ ماں کو قدر کر رہا ہے، نہ باپ کو قدر کر رہا ہے، اور نہ اپنے بڑوں کو قدر کر رہا ہے، نہ بچوں سے محبت شفقت کر رہا ہے۔ مگر آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو قدر کریں، جتنا قدر کریں گے اتنا ہی اپنی ماں کی دعاؤں کے برکت سے ہمارا آپ کو کامیابی کی دلیل ہوگی۔ حضرات محترم، اس دنیا میں جس کی ماں زندہ ہے اپنی ماں کو خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور جن کی ماں دنیا سے گزر گئی ہے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس مرحومہ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھا کرے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت داؤد علیہ السلام وائس فرما رہے تھے، محفل میلاد شریف میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محفل میلاد شریف میں وائس فرما رہے تھے، لوگ سماعت کر رہے تھے، اس میں ملک الموت کا آنا ہو گیا۔ جب ملک الموت کا آنا ہو گیا تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام مشاہدہ فرماتے ہوئے ملک الموت سے عرض کرتے ہیں، اے ملک الموت بتا کیسے آنا ہوا؟ تو ملک الموت عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اس محفل میلاد شریف میں ایک ایسا بندہ ہے، اس کی روح کو قبض کرنا ہے اور فلاں جگہ قبض کرنا ہے، وقت بہت کم ہے اور اس جگہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میلاد شریف ختم ہو گیا۔ محفل میلاد شریف جب ختم ہو گیا تو سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے، اپنے اپنے گھر کو واپسی ہونے لگے۔ جب اپنے گھر کو واپسی ہونے لگے تو ملک الموت نے جس بندے کو روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی نوجوان اپنا گھر کو چل دیا، اور نوجوان کے پیچھے پیچھے موت کا فرشتہ بھی جا رہا ہے۔ اس نوجوان کو پتا نہیں ہے کہ میری موت قریب ہے، میری پیچھے پیچھے موت چل رہی ہے، میری روح قبض ہونے والا ہے۔ اس نوجوان کی ماں ضعیفہ تھی، اس نوجوان کی ماں بہت کمزور تھی، عمر کی بہت کافی عمر ہو چکی تھی، اور بیٹا آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا محفل میلاد شریف سماعت کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں سے واپس آئے گا۔ اللہ اکبر! ماں کو پیاس لگی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو مجھے پانی پلائے گا، اور اس کو ابھی کچھ ہی لمحہ باقی ہے کہ اس کی روح قفس سرے سے پرواز کر جائے گی۔ اس نوجوان کو پتا نہیں ہے کہ میری موت میری پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میری روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی دروازے قریب پہنچا ہے، رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیری میں اپنے گھر کے دروازے قریب پہنچا ہے تو ماں کو پتا چلا ہے کہ ماں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ دروازہ کھولنے کی آہٹ جب محسوس ہوا تو ضعیفہ کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اب ماں کو پیاس لگی ہوئی تھی، ماں نے عرض کی بیٹا آ گیا؟ ہاں امی جان آ گیا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتایا جائے۔ ماں فرماتی ہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ بیٹا گیا اور ایک گلاس اٹھا کر کے لایا، گھڑے کے قریب گیا اور گھڑے کے قریب پہنچ کر کے ایک گلاس پانی لے کر کے آیا۔ اس نوجوان کو یہ پتا نہیں ہے کیا چند لمحہ باقی ہے میری روح کو قبض کرنے کے لیے، چند لمحے کی وقت بچی ہوئی ہے کہ ملک الموت میری روح کو قبض کر لے گا۔ اللہ اکبر! ملک الموت چند لمحوں کو دیکھ رہا ہے کہ وقت پورا ہو جائے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ نوجوان اپنے ماں کے قریب گیا، اور جب ماں کے قریب گیا تو پانی پلایا، اور جب ماں نے پانی پی کر کے اطمینان و سکون حاصل کی ہے تو رب قدیر کی بارگاہ میں آنچل اٹھا کر کے دعا فرماتی ہے، اے مولا کائنات، اے رب العالمین، میرا بیٹا نے مجھے پانی پلا دیا ہے، میں نے سکون حاصل کر لیا ہے، میں نے اپنی پیاس بجھا لی ہے، اے مولا میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر! جب ماں نے اپنے بیٹے کے لیے زندگی کے لیے دعائیں کی بھیک مانگی ہے تو دعائیں رب قدیر کی بارگاہ میں جا کر کے آئے باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ باب اجابت سے جب ٹکراتی ہے تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے ملک الموت وہاں سے واپس ہو جا، اے ملک الموت وہاں سے واپس ہو جا۔ تو ملک الموت نے عرض کیا، پروردگار
پروردگار ابھی تو اس کی چند لمحے باقی تھے، ابھی تو اس کے چند لمحہ باقی تھا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. اب یہ کون سا ایسا کام کر گیا ہے کہ یہاں سے واپس چلے، یہاں سے واپس جانے کو حکم ہو رہا ہے. رب قدیر کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ملک الموت تم یہ دیکھا نہیں محفل میلاد شریف سے واپس آیا ہے اور اپنی ماں کو ایک گلاس پانی پلا دیا ہے اور اس کی ماں پانی پینے کے بعد اطمینان و سکون کیا ہے. جب اطمینان و سکون حاصل ہو گئی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے زندگی کی دعائیں کی بھیک مانگی ہے. اب مجھ سے رہا نہ گیا ہے، اس کی ماں کی دعا کو میں نے قبول فرما لیا ہے اور اس نوجوان کی زندگی